بولے ذرا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، دل لگا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے 15-16 دن کے بعد، اور ہمارے ناصر بھائی تو ماشاءاللہ 5-6 دن کے بعد ہی مدینہ شریف جا رہے ہیں اپنے گھر سے۔ مدینے کون جاتا ہے بتاؤ؟ کون جاتا ہے؟ جلدی بتاؤ کون جاتا ہے مدینے؟ نہیں نہیں، مدینے وہ جاتا ہے جس کی نیت مدینے جانے کی ہوتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، حق ہے۔ کچھ لوگ بیچارے اتنے غریب ہیں کہ مسجد میں دعا کرتے ہیں یا اللہ مدینہ دکھا دے، پھر جا کے رجسٹری کراتے ہیں 10-15 لاکھ روپے کی، پھر مسجد میں آ کے یہی تقریر کرتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ مدینہ دکھا دے۔ اب تجھے کوئی ٹیلی فون آئے گا مدینے سے، کیا بات ہے؟ کوئی تجھے کعبے سے فون آئے گا بھی تیرے بغیر طواف میں لطف نہیں ہے، تیرے بغیر صفا مروہ سونا ہے، تو آ جا۔ یہ کیا جھوٹی بات کرتے ہیں لوگ۔ مدینے جانے والوں کا حال یہ ہے، میرا امام کہتا ہے جو ایک بار مدینے جا کے پھر دوسری مرتبہ نہیں گیا، اس کے بارے میں اعلیٰ شعر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، پھر نہ کربٹ لی مدینے کی طرف، ارے وہ چل جھوٹے بہانے والے۔ واہ ہے سبحان اللہ۔ اب لوگ حج نہیں کرتے بھائی، حج کریں گے بچوں کی شادی کر کے۔ معاذ اللہ، کتنی خراب عقیدہ ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ حج اتنی بری چیز ہے کہ پھر بچوں کی شادی نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بولیے بولیے۔ مطلب اس کا مطلب یہ کہ حج تب کروں گا جب بچوں کی شادی ہو جائے گی، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ ہے جو حج کر لیتے ہیں ان کے بچوں کی شادی نہیں ہوتی۔ حضور کی بات سے یہ عقیدہ ٹکرا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حج کرو اور مالدار ہو جاؤ۔ واہ کیا بات، حق ہے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جو حج میں ڈیلے کرے، جس پہ حج فرض ہو جائے وہ پھر بھی حج میں نہ جائے، فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے نصرانی بن کے مرے۔ اللہ، بیمار ہو گئے بالکل بوڑھے تب مدینے جا رہے ہیں، چلا خود نہیں جاتا، مدینے جا کے کیا کرو گے؟ اب کعبے میں کیسے طواف کرو گے؟ کیسے صفا مروہ کی صحیح کرو گے؟ آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ، مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے۔ واہ سبحان میرے اللہ۔ بھائیوں، مدینے والے اسے ہی بلاتے ہیں جس کے دل میں حضور کی بارگاہ میں جانے کی نیت ہوتی ہے۔ واہ ہے بے شک۔ ہاں، کہاں چلے بھائی کیمرے والے بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں قیامت تک یہی ہوں، آپ آرام سے آئیے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اب ماشاءاللہ آپ لوگ بول نہیں رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں ایک بار اور کوشش کر کے۔ ایک بھیڑیا تھا، بھیڑیا سمجھتے ہو؟ بھیڑیا سمجھتے ہو؟ بھیڑیا ہیں، انسان بھی کچھ بھیڑیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہاں، تو وہ بھیڑیا نا مدینے میں جنگل میں بیچارہ، اس نے بکری پکڑ لی۔ بکری کا جو چرواہا تھا بڑا خطرناک تھا، وہ ہوتے ہی خطرناک ہے چروائے۔ اس نے کسی طرح سے اس کے منہ سے بکری چھین لی، تو وہ غصے میں اوپر جا کے بیٹھ گیا پہاڑی پر، اور جا کے بولا، اللہ نے اسے انسانی زبان دی، کہ تجھے شرم نہیں آتی چرواہے؟ اللہ نے میرا رزق بنایا ہے، یہ بکری اور تو نے میرے منہ سے چھین لیا، میں بھوکا ہوں۔ اس نے کہا ارے حیرت ہے، جانور ہو کے انسان کی زبان بول رہا ہے۔ اس نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے میں جانور ہو کے انسان کی زبان بول رہا ہوں، اور مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نبی نہیں مان رہا ہے۔ واہ ہے سبحان اللہ بے شک۔ پیچھے والوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں مگر نبی تو دیکھ رہے ہیں، تم بھی ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول لبیک اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ذرا پورا مجمع ایک ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا۔ لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھو جن کے ہاتھ سلامت ہے ان سے کہہ رہا ہوں، جن کے نہیں ہے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اچھا وہ جو تھا نا چرواہا، پھر وہ حضور کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ کیا بولا؟ کیا بولا؟ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگا میرے بھیڑیے نے ایسے ایسے کہا ہے، میری بکری کو لے گیا تھا پھر بھیڑیے نے ایسے کہا ہے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا ذرا ان کو بھی بتاؤ، تو اس نے بتایا کیا کیا کہا ہے۔
صحابہ خوش ہوئے, میرے نبی مسکرانے لگے. اور دنیا کو خبر ہونی چاہیے کہ آمنہ کے لال کو صرف انسان نہیں مانتے, جنگل کے جانور بھی انہیں مانتے ہیں. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. اب میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں, اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کا ماحول اچھا سا ہو جائے. یہ بیچ میں یہ جو لگاتے ہیں نا بلی بلی, یہ نیتاؤں کے پروگرام میں ٹھیک لگتی ہے, باقی یہاں تک بیٹھنی چاہیے پبلک پوری, یہاں تک بالکل ہے نا. دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ اور بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے, واہ سبحان اللہ. بے شک رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے, رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے. اس لیے کماتے ہیں, اس لیے کمانا ہے, اس لیے کماتے ہیں, اس لیے کمانا ہے. اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. چلو اب یہ نعت نہیں پڑھتا, بات شروع کر رہا ہوں. ایکو کم کریں بھائی, ایکو بیٹھے آرام سے. آپ کے ذوق کو دیکھ کر کے بات شروع کر رہا ہوں. ایکو کم کر دیں بھائی, مائک والے بھائی سے گزارش ہے اس کی گونج کم کر کے آواز بڑھا دیں. میں تقریر شروع کر رہا ہوں اپنی, سنیں. اب جو اتنی زور سے ہنس رہے ہو نا, ایسے کچھ لوگ مدینے میں بھی ہنسے تھے جیسے آپ ہنسے ہو نا. بھائی اسے اپنے کھلونے کو بند کر لو بھائی, جس کا بھی یہ کھلونا ہے اس کو اپنے واپس بلا لے, بڑی مہربانی. یہ جس کا بھی کھلونا ہے اس کو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی, اللہ آپ کو جزا بھی دے گا اس کا کہ آپ اس کو اپنے ہینڈل کر لیں اس کو. ٹھیک ہے, اب ٹھیک نہیں. دیکھو میرے بھائی, جیسے یہ لوگ ہنسے نا, ابھی ہکا لگایا انہوں نے, ایسی مدینے میں کچھ لوگ ہنسے تھے. اللہ کے رسول نے جب اس کو ہنستے ہوئے سنا تو حضور بہر آئے اور فرمایا, او نوجوانوں, کبھی کبھی اس موت کا بھی ذکر کیا کرو جو سارے مزوں کو ختم کر دے گی. فرمایا میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو کم روگے, زیادہ روگے, کم ہنسو گے. جی جی بے شک. اللہ. میرے بھائیو, ہو سکتا ہے یہ زندگی کی میری آخری تقریر ہو, میں سفر میں رہتا ہوں دن رات. بولو ہو سکتا ہے نا. جی آپ گھبراؤ مت, مجھے ڈر نہیں لگتا. آپ کہہ دو ہو سکتا ہے کہ میں آخری تقریر اپنی زندگی کی کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنے گھر نہیں پہنچ پاؤں, میرا انتقال ہو جائے. چونکہ ابھی 3 ہفتے پہلے یا 4 ہفتے پہلے ایک حافظ قرآن, کو کم کرنے کے لیے کہہ دو بھائی آپ بھائی آپ ایکو کم کر دیجئے, ایک دم ایکو ختم. نہیں وہ اچھے انسان ہے, مائک بہت اچھا ہے آپ کا, برا نہ مانیے بھائی, اپنا کام کیجئے. جیسے میں مسکرا کے کر رہا ہوں نا ویسے ہی آپ میری طرف دیکھیے. حافظ قرآن اس نے حفظ کر لیا, اس کی دستار ہونی تھی, اس نے دور بھی نکال لیا. 15 سے 16 سال کی عمر. گھر آئے اپنی چھٹی میں حافظ صاحب, جمعے کے دن غسل کر کے باہر کو نکلے, گر گئے. ہسپتال لے جایا گیا تو خبر ہوئی کہ انتقال ہو چکا ہے. تو ماں کو خبر جب ہوئی تو ماں قریب گئی اور جا کے بولی, میرے لاڈلے, بڑی تمنا تھی کہ تیرے سر پہ امامہ بندھا ہوا دیکھوں, بڑا داغ دے کے جا رہا ہے. پھر پاگلوں کی حرکت کرنے لگی, اپنا دوپٹہ اتار کے اس کے سر پہ باندھنے لگی کہ یہ میرے بیٹے تیری دستار ہے,
بغیر دستار کے دنیا سے نہ جا. باپ بھی اپنے بیٹے کا کبھی خوبصورت بچہ تھا بہت، کبھی ہاتھ چومتا، کبھی پاؤں چوم کے کہتا میرے حافظ بڑا ارمان تھا کہ لوگ یہ کہیں یہ فلاں حافظ صاحب کا باپ ہے. میرے بیٹے تو کیسے مجھے داغ دے کے چلا گیا. اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ جوانوں کی لاشیں نکل رہی ہیں اور بوڑھے کھانستے ہوئے گھر میں رہ جاتے ہیں. جی جی واہ 8 سال کے بچے انتقال کر رہے ہیں. 5 اکتوبر کو میں حیدرآباد کی زمین پہ تقریر کرنے کے گیا تو تقریر کے بعد کہا ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ان کو ملنا ہے تو میرے ہوٹل آ جائیں. کہنے لگے نہیں وہ ذرا پریشان ہے. میں زیادہ بڑے لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا ہوں، مگر جب مجھے خبر ہوا کہ اسے کچھ آپ سے بات کرنی ہے تو پھر میں گیا. اس کا گھر میرے حساب سے سمتنگ 15-20 کروڑ کا بنگلہ ہوگا. اس کے اندر گھر میں مرسڈیز، BMW، بڑی بڑی برانڈیڈ گاڑیاں کھڑی ہیں. میں اندر گیا ہوں، اس نے مجھے سلام دور سے کیا ہے، ہاتھ ملانے سے جھجک رہا ہے. میں نے کہا آئیے نا بھائی. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس کے یہ اس حصے پر روئی لگی ہوئی ہے اور میں نے دیکھا ہے وہ ہاتھ لگا ایسے کھڑا ہے. میں نے قریب جا کے اس سے ہاتھ ملانا چاہا تو اس نے جھجکتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا. پھر مجھے عجیب سا تعفن، بدبو محسوس ہوئی. میں پیچھے ہٹ گیا اور پھر میں نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا میں 25 سال سے لگاتار گٹکا کھاتا تھا، 12 18 19 سال کی عمر سے. اب میرے بچے ہیں، اب تو ایک بچہ 9 سال کا ہے، ایک 6 سال کی بچی ہے، 2 بچے ہیں میرے. اللہ نے سب کچھ نوازا ہے، مگر میرے منہ میں ایک دانہ نکلا. میں اس کو ڈاکٹر کو دکھانے گیا. ڈاکٹر نے رپورٹ کر کے یہ بتایا کہ تجھے کینسر ہو چکا ہے اور اب تم 2 مہینے کے اندر اندر اس دنیا سے چلے جاؤ گے. کہتے ہیں جیسے یہ رپورٹ آئی ہے میرا سارا دولت کا نشہ، پیسہ کمانے کا نشہ، میرا سارا گھمنڈ ایک رپورٹ نے ڈاکٹر کی نکال دیا اور پھر میں رونے لگا، ڈپریشن میں چلا گیا. سید صاحب اب دنیا کی ساری نعمتیں ہیں مگر میرے کسی کام کی نہیں. میں 2 مہینے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں مر جاؤں گا. اور پھر وہ رو کے بولا اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کچھ دنوں کے بعد یتیم ہو جائیں گے، میری موت بڑی سخت ہے، مگر کہتا ہے اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں. آپ دعا کر دیں. اس کا شکر یہ ہے کہ کتنے لوگ اچانک مر جاتے ہیں بغیر توبہ کیے، مگر میرے رب نے مجھے ڈاکٹر کے ذریعے ہی صحیح 2 مہینے کا ٹائم تو دیا، 2 مہینے کا وقت ملا ہے مجھے. کہتا ہے میں بغیر کینسر کی رپورٹ کے بھی میں نے سجدے کیے ہیں، مگر اب جب کینسر کی رپورٹ کے بعد میں سجدہ کرتا ہوں تو پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں اور یہی کہتا ہوں مالک ابھی 2 مہینے کے بعد میرے اوپر تختے لگا کے مٹی لگا کے دنیا لوٹ جائے گی. جب تو نے مجھے بتایا ہے تو گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے. کہتا ہے روتا ہوں. کہتا ہے وہ نمازیں جو میں نے بغیر کینسر کی رپورٹ کی پڑھی تھی وہ نمازیں الگ تھیں. اب جب کینسر کی رپورٹ کے بعد جب میں رو کے پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ نمازیں وہ نماز نہیں تھی، یہ نماز کے برابر جو برابری کر لے. میرے کہنے کا مطلب ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کیا پتا تمہارے میرے نہ جانے کس کے جسم میں کون سی بیماری پل رہی ہو. آج کے اس حضور کے جلسے میں یہ کہہ کے اٹھو کہ آج ہم توبہ کریں گے اور اس سے کہیں گے مالک ہم بھاگے ہوئے مجرم تھے اور بہت زیادہ گمراہ ہو گئے تھے، اب تیری بارگاہ میں ہم روز توبہ کریں گے. جب نماز حضور پڑھ لیتے تھے تب 3 بار توبہ کرتے تھے فرض نماز کے بعد. اب بتاؤ حضور کے صدقے سے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہم کیوں نہیں توبہ کرتے؟ اللہ اللہ گونج تھوڑی کم کر دیں مائک والے بھائی، گونج کم کر دیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بے شک بے شک سبحان اللہ. کس کی غیبتیں، کس کے حسد، کوئی کسی کو گرانا چاہتا ہے، کوئی کسی کو گرانا چاہتا ہے، کوئی کسی کو ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، اور ہم سب موت کی طرف ہر لمحہ جا رہے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں
تو اگر موت کو یاد کرے گا پھر بھی مرے گا. سننا بھائی, سن رہے ہیں؟ موت کو یاد کرے گا, نہیں یاد کرے گا. فرماتے ہیں مگر اگر موت یاد نہیں کرے گا, یاد کرے گا تو آرام سے آئے گی, رحمت بن کے آئے گی. یاد نہیں کرے گا تو بڑا ذلیل ہو کے مرے گا. اللہ. اسی وجہ سے ہماری بیٹیاں, ہمارے بچے سب بربادی کی طرف جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ کو کم کر دیں. کیا آپ گونج اس کی کم کر دیں میرے بھائی, گونج تو ادھر کا بند کر دیں. یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میں ردم نہیں پکڑ پا رہا ہوں تقریر میں. مجھے ایک تسلسل برقرار کرنا ہوتا ہے اپنی تقریر میں, وہ نہیں کر پا رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ گونج آواز آ رہی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے میں ایسے ہی اس کو کر لوں گا. آپ کے سب کے سمجھ میں آ رہی میری بات؟ میں آپ کا خادم ہوں, نوکر, پوسٹ مین. کیا پوسٹ مین, ڈاکیا. ڈاکیا کوئی حیثیت نہیں ہوتی, مگر جو ڈاک لے کے آتا اس کی حیثیت ہوتی ہے. تو میں ہوں تو عام ڈاکیا, مگر مدینے والے کا خط لے کے آیا ہوں آپ کے. واہ سبحان اللہ, بے شک. اسی وجہ سے ہمارے بچے تیزی کے ساتھ بیٹیاں. اگر ہم خدا سے ڈرتے ہوتے تو ہمارے جلسوں میں, میلوں میں لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو تاک نہیں رہے ہوتے. اللہ. اگر ہم خدا سے ڈرنے والے مومن ہوتے تو ہمارے بچے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے, فلمیں نہیں دیکھتے, ڈرامے نہیں دیکھتے, وہ پاک ہوتے. اللہ. 150 سال پہلے لاہور کی زمین پر اچھے نمبروں سے 5 بچے پاس ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا مائک اب, ٹھیک ہے بالکل. 5 بچے, کتنے بچے پاس ہوئے ہیں؟ 5. غریبوں کے بچے ہیں, غریبوں کے, امیروں کے بچے نہیں. امیروں کے بچے کہاں پڑھ پاتے ہیں, غریبوں کے بچے ہی محنت کر کے پڑھتے ہیں. اتنے اچھے نمبر ان کے 5 بچوں کے آئے ہیں. مینجمنٹ نے, اسکول کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم پڑھائیں گے ان کو. قوم کا سرمایہ ہیں بچے, ایسے ضائع نہیں ہونے چاہیے. کیا بننا چاہتے ہو بتاؤ؟ صبح کو پوچھا, بغیر جھجک کے بتاؤ. جو بھی تم بننا چاہو گے میری بہنیں دھیان دیں میری اس بات پر, ہم تم کو بنائیں گے. بالکل ٹینشن نہیں لینی ہے. 5-6 سال کی عمر سے زیادہ کسی بچے کی عمر نہیں. کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچہ بولا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, ایک نے کہا انجینئر, ایک نے کہا فلسفی, ایک نے کہا میں کرنل جنرل فوج میں جانا چاہتا ہوں. ایک بچے سے پوچھا تم, کہنے لگا میں. بچہ 5واں بولا ہی نہیں. کیا بننا چاہتے ہو؟ رونے لگا. بیٹے رو مت, میں تم کو پڑھاؤں گا. بالکل ٹینشن نہ لو, تم غریب باپ کے بیٹے ہو, مجھے خبر ہے. آنسو پوچھ کے بولے, بولو کیا بننا چاہتے ہو؟ 5واں بچہ جو سب سے زیادہ ذہین بھی وہی تھا, سب سے بہترین نمبر بھی اسی کے آئے تھے. پوچھا سب سے زیادہ جو سمجھدار بچہ تھا, تم کیا بننا چاہتے ہو؟ رو مت, سمجھداری سے بتاؤ, بالکل گھبراؤ مت, بشت بتاؤ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہو. بچہ آگے بڑھا اور بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک. ماسٹر کو حیرت ہوئی, کہا بیٹے تجھے پتا ہے صحابی کون ہوتا ہے؟ جو حضور کے زمانے میں ایمان لا کے دنیا سے جائے, ایمان پر, اس کو جو ہے وہ صحابی کہتے ہیں. کہنے لگے یہ بات مجھے نہیں پتا ہے, مگر جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو اور عورتیں اپنے بچوں کو بھوتوں کی کہانی سناتی ہیں. کائی کی؟ بولو تو میرے بھائی, بھوت کی کہانی, لوری, گانے, بدتمیزی سنا کے اپنے بچوں کو سلاتی ہے. مگر میری ماں کبھی ایسا نہیں کرتی, میری ماں کبھی یہ جہالت نہیں کرتی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری ماں ایک رات میں مجھے ایک صحابی کی بات بتاتی ہے, کبھی ابو بکر صدیق کی بات بتاتی ہے, کبھی عمر فاروق اعظم کی باتیں بتاتی ہے, کبھی عثمان ذو النورین کی باتیں بتاتی ہے, کبھی مولا کائنات کی بات بتاتی ہے, کبھی وہ بلال حبشی کی بات بتاتے ہوئے روتی ہے اور کہتی بیٹے بلال نے بڑی, اور صحابہ اکرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے. بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے, بلال کی پیٹھ کو کبھی کبھی انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا, بلال
کو. اور میرے بیٹے صحابی وہ ہوتے ہیں جس سے میرے نبی بہت پیار کریں, تو لہذا ماسٹر صاحب مجھے ویسے ہی بنا دو جس سے میرے نبی پیار کرنے لگے. ماسٹر نے بچے کی پیشانی کو چوما اور کہا میرے بیٹے تو صحابی تو نہیں بنے گا مگر بڑا ہو کے بڑا آدمی ضرور بنے گا, کیونکہ تیری ماں نے تیری پرورش بہت اچھی کی ہے, تیری بنیاد بہت مضبوط رکھی ہے. اور واقعی میں جب بچہ بڑا ہوا تو بہت بڑا آدمی بنا. اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے سن. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, اولاد غوث اعظم. نعرے تکبیر. واہ کیا بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ بچوں کو چاہیں تو وہ نیک, جلدی بولو نیک, پورا مجمع جنہیں اللہ نے زبان دی ہے وہ نیک. اگر آپ باپ بن چکے ہو, دھیان سے سننا, اور ابھی تک آپ نماز نہیں پڑھتے تو اب خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ رہا ہوں نمازی بن جاؤ, چونکہ اب تک آپ اکیلے بے نمازی تھے, اب آپ کی نسل بے نمازی ہونے والی ہے. جی 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 بے شک. جو علماء تشریف رکھتے ہیں یہ میری بات پر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دعائیں مجھے مل رہی ہیں. جی میں کسی عالم سے یا علماء سے کبھی داد نہیں چاہتا, بے شک. دعائیں چاہتا ہوں. میری طرف دیکھیں, لوگوں کو اتنی بڑی بیماری ہے موبائل اسٹیج پہ بیٹھ کے بھی چلاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں بغل لیٹرین میں بھی بغل موبائل کے نہیں جاتے آج کل. یہ بیماری ہے باقاعدہ طور سے. میں آیا ہوں سامنے آپ کے, آپ انسان کے بنائے ہوئے پروڈکٹ پہ دھیان دے رہے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے پروڈکٹ پہ دھیان نہیں دے رہے. واہ. بھائی میں اللہ کا بنایا ہوا ہوں نا, تو موبائل سے بہتر ہوں نا. جی جلدی بے بولو شک. یار, جلدی بولو. اعلی حضرت فرماتے ہیں اگر عورت یہ چاہتی ہے اس کا بچہ, میری بہنیں سنیں, فرماتے ہیں اگر میری عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے نیک بنے عاشق رسول, تو جب وہ دودھ پلائیں تو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت نبی پر درود بھی پڑھ دیں, اللہ بچوں کو عاشق رسول بنا دے گا. سبحان اللہ, بے شک حق ہے. واہ. اب بچہ گود میں, اے بیٹا بیٹھ جاؤ, اچھا انسان ہو تم, میری بات مان لو, بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ, اچھے انسان ہو, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تمہارے لیے تو آیا ہوں, آپ چلے جاؤ گے تو پھر بات کس سے کریں گے, دل لگا کے بولیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو بگاڑنا شروع کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے مولانا, حافظ, قاری, عالم, علامہ, یہ جتنی بھی کیٹیگری ہے سب ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں. جی بے شک. 99% ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, بولو. ارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. مولانا ہوتے ہیں ماں باپ کے فرمانبردار 99%. 1% کوئی جاہل ہو اس کا کیا ذکر کرنا ہے, مگر کیوں ہوتے ہیں سوال ہے. امام غزالی نے پردہ اٹھایا, وہ کہتے ہیں جب بچہ بولنا شروع ہونا تو گود میں لینا اپنے بچے کو, اور گود میں لینے کے بعد پھر اس کے بعد بولنا شروع ہو, تجربہ کر لینا, ایکسپیرینس کر لینا. میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے, فرماتے میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں تم اپنے بچوں پہ کرنا. بچہ جب بولنا شروع ہو تو کہنا بیٹے بولو اللہ 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 اللہ. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ, بچہ جواب میں اللہ نہیں کہہ رہا, بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا. اب جو بولنا نہیں جانتا وہ کہہ رہا ہے ابا. اب آپ کہہ رہے بیٹے کہو اللہ اللہ اللہ, بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے, اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عصمت والدین, نعرے تکبیر. اسی وجہ سے لوگ پہلے شادیاں کرتے تھے تو نیک عورتیں ڈھونڈتے تھے, جی ہے نا, ہے نا. جیسے اب تو حاجی جی لوگ جو ہے نا, حاجی جی یعنی حج کر کے آیا بیچارہ, مگر نہ جانے کون سے چکر لگائے, الٹے لگائے یا سیدھے پتہ نہیں. یہ جب آیا ہے تو اپنے بچے کو شادی کرنے کے لیے مالدار گھر دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کچھ چاہیے. اے بیٹا بات خاموش ہو جاؤ, کیوں بول رہے ہو. میں تو چاہتا ہوں کسی جلسے میں کیمرہ ہی نہیں لگے, جی کیمرے والے یہ سب آگے بیٹھ کے مسئلہ خراب کرتے ہیں.
آپ بھی بیٹھ جاؤ بھائی, چھوڑو اس کو آپ, ہاں بیٹھ جاؤ, ناراض نہ ہو بھائی, بالکل غصہ ہو جائے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ آپ مجھ سے غصہ ہو گئے. ایسا لگا یہ آج تک کا پترکار ہے, اتنے غصے میں ہو گیا. ہاں, تو پہلے امیر لوگ سمجھو, امیروں کو رشتہ دیکھ رہے ہیں, غریبوں کے ساتھ غریبوں کی بچیاں نیک شریف پڑھی لکھی نیک عمل والی نمازی گھر بیٹھی ہیں. مالداروں کی امیر بگڑی ہوئی لڑکیاں بے پردہ, ان کی شادیاں ہو رہی. غریبوں کے رشتے نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی امیر آدمی حاجی جی کیا کہہ رہے ہیں, او کتنا بڑا چور ہے یہ, کہہ رہے ہیں مجھے کچھ چاہیے نہیں مگر 1000 باراتی آئیں گے ان کی خدمت کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے یہ فقیر ہے, فقیر یہ بھکمنگا ہے بیچارہ, خود تو کھلا نہیں سکتا تعلقات والوں کو, تو دوسروں کے کاندھوں پہ رکھ کے بندوق چھوڑنا چاہتا ہے. اور جب کوئی کار مانگے تو سمجھو خود حیثیت نہیں رکھتا, شوق ہے اوقات نہیں ہے, اس وجہ سے دوسروں سے مانگ رہا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں, اس زمانے میں بھی اگر کوئی نوجوان لڑکا ہو, یہ کیا بدتمیزی, ہم نے ایک دوسرے کا خون پینا شروع کر دیا. غریبوں کی بچیاں, غریب باپ کو رات کو نیند نہیں آتی. میں کہتا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں, اگر کوئی نوجوان ایسا اس محفل میں ہے کہ وہ جو اعلان کرے اس تقریر کو سننے کے بعد کہ میں جب شادی کروں گا تو کسی کا خون نہیں پیوں گا, کسی کے باپ کو پریشان نہیں کروں گا, بلکہ شادی سنت کے اعتبار سے بالکل مسجد میں بیٹھ کے بغیر کسی بدعت کی آمیزش کے بالکل صاف اور شفاف سنت کے دائرے میں شادی کروں گا, اور کوئی جہیز نہیں لوں گا. جب کوئی اس سے پوچھے کیوں نہیں لے گا تو وہ نوجوان کہتے ہیں اس وجہ سے مجھے اپنے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے. کا کون سا شعر, کا کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ, ہے بے شک, زندہ باد زندہ باد. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, جلدی بولو, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارا نبی. پہلے لوگ شادیاں کرتے تھے تو اوپر سے نیچے تک دیکھتے تھے, نانی تک دیکھتے تھے کہ بھئی نانی چیک کرو, نانی کی باتیں آئی ہوں گی بیٹی میں, اور بیٹی کی باتیں آئیں گی اس کی بیٹی میں, جی ہے نا. یعنی نانی ٹھیک ہے تو نوازی بھی ٹھیک ہے. یہ لوگ آج دیکھ رہے ہیں, اسلام کہتا ہے بالکل دیکھو, نانی دیکھنی ہے تو ضرور دیکھو, اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو, اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا دیکھو, اور اگر نوازی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. سبحان اللہ, بے شک, حق ہے, واہ حق ہے, بے شک, زندہ باد. ایک عورت ٹھیک آ جائے پورا گھر بدل دے گی. جی, ایک عورت اگر بگڑی بھی آ جائے پورے گھر کو بگاڑ دے گی, ہے نا. غیر منقسم ہندوستان ہے, ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی ہے. ایک چودھری ہیں, 1000 بیگھہ زمین مکھیا. آج کل مکھیا گیری بہت چل رہی ہے, جلسوں میں بھی چلنے لگی. یہ حضور کے جلسے ہیں, یہاں کوئی مکھیا وکھیا نہیں ہے. جی جی, بے شک, یہاں سب حضور کے غلام ہیں. واہ بے شک. اور جو چاپلوسی کرتا ہے کل قیامت کے دن دیکھے گا کیا ہوگا اس کے ساتھ. واہ, ہو جائے کہ نہیں. میرے امام نے فرمایا کروں مدح اہل دولزا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نہ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو ہر نواب کی تعریف کرے. میں دنیا والوں کی تعریف کرنے نہیں آیا ہوں, میں تو یوں آیا ہوں کہ سب سے اولا وہ اولا, ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا, ہمارا نبی, بے شک, سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. حضرت سو رہے ہیں بہت دیر سے, زندہ باد, زندہ باد. آپ کے سونے سے ذرا غلط اثر پڑ رہا ہے, آپ سو رہے ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, ہے نا. بے شک. اب وہ بڑا مالدار آدمی ہے, 1000 بیگھہ زمین. کتنی؟ 1000 بیگھہ زمین, 2 بیبیاں, 100 نوکر, بے شمار اس کے بھینس اور بے شمار گائے, بے شمار جانور. تیسری شادی اس نے کر لی, تیسری بیوی اسے ٹھیک ملی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, جی, اس کو تیسری ٹھیک ملی. کیوں؟ چونکہ بیوی نماز پڑھتی تھی.
واہ سبحان اللہ. کیا پڑھتی تھی بولو؟ نماز پڑھ. کیا پڑھتی تھی؟ نمازی تھی. اور اس نے یہاں کے دیکھا کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہ اس کی دونوں سوتوں نے نماز پڑھے، نہ 100 نوکر نماز پڑھے، نہ اس کا شوہر نماز پڑھے. گھٹن ہونے لگی، مگر وہ جھگڑا نہیں کیا اس نے اپنی سوتنوں سے، میں نماز پڑھتی ہوں تو نماز نہیں پڑھتی. وہ بے وقوف نہیں تھی، اصلی سچی اللہ والی نمازی تھی. واہ بے شک. حق اللہ والی تھی بھائی، ایسی نمازی کہ اس نے سوچا کہ نمازی کیسے بنانا ہے ان کو. اور اللہ کو وہی نمازی پسند ہے جو گھمنڈ نہ کرے اور دوسروں کو بھی نماز کی تبلیغ کرے. بے شک بے شک. وہ نمازی تو بیکار ہے جو گھمنڈ کر کے کہے میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نہیں پڑھتے. اب اس نے سوچا کہ ان کو نمازی کیسے بنانا ہے بھائی، تو اس نے سوچا چودھری اگر نمازی بن گیا تو باقی سب خود ہی بن جائیں گے. چودھری کو دودھ لے کے جاتا ہے نوکر، وہ گئی اور دودھ اس نے کہا تم لے کے نہیں جاؤ گے، نوکر سے بولی میں لے کے جاؤں گی. اور دودھ میں کشمش ڈالی، بادام ڈالے، بہترین طریقے سے اٹھایا، گڑ شڑ ڈال کے اور لے گئی. لیجیے چودھری صاحب دودھ پیجیے. اس نے کہا میرے نوکر لے کے آتے ہیں دودھ، کبھی میری بیوی تو ہیں وہ کبھی نہیں لے کے آئی، آپ کیوں لے کے آئی ہو؟ کہنے لگی چودھری صاحب میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، لیجیے نا دودھ پیجیے. چودھری نے جو ہے نا وہ دودھ پی لیا. اتنا اچھا دودھ اس نے پہلی بار پیا، اتنا بہترین بنا ہوا. کہنے لگا اچھا. وہ بولی ذرا آپ کے ٹانگ بھی دبانا چاہتی ہوں، پاؤں آپ کے پیر دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں اپنے گھر پہ ماں باپ کی خدمت کرتی تھی، اب آپ کی کروں گی. کہا ٹھیک ہے. اچھا پاؤں دبانا بھی جانتی تھی، کچھ لوگ دباتے ہیں تو اور درد کر دیتے ہیں. اس نے اچھی جگہ دبایا، اچھے پوائنٹ کو ٹچ کیا، چودھری کو ریلیکس فیل ہوا، آرام ہوا، سونے لگا. جیسے ہی چودھری سویا ہے اس کو نیند آئی ہے، ویسے ہی اس نے کہا چودھری میں جا رہی ہوں اور آپ کو بھی نیند آ رہی ہے، اگر برا نہ مانو اجازت دو تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا دوں. اے واہ. بولیے پورا جلدی مجمع بولو بولیے. یار، بولو تو بھائی. سبحان اللہ. اب ایک تو وہ چودھری تھا اور دوسرا مرد بھی تھا. مرد تو اکثر گھمنڈی ہوتے ہی ہیں، جس کا کہیں گھمنڈ نہ چلے گھر میں ضرور چلاتا ہے. جی. ایک آدمی عمرہ کر کے آیا ابھی کچھ دنوں پہلے، 1 سال پہلے، اور گھر میں آ کے لڑ لیا بیوی سے کہ تو نے مجھے پانی کو نہیں دیا. تو میں نے کہا تو عمرے کے لیے تمام دنیا کے تو نے سامان اٹھا لیے، وہاں سے لے کے وہاں تک، ہوائی جہاز سے یہاں سے وہاں آ گیا، اب اتنا 5 قدم دور پانی تک کیوں نہیں پیا؟ کہنے لگے جہاں دادا گیری چلتی ہے چلانے میں مزہ آتا ہے. حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. واہ بے شک. حق ہے. بیوی کے لیے جو بہتر ہے. اس نے کہا نماز پڑھنے کے لیے اٹھاؤں، اس نے کہا اے تو مجھے سمجھائے گی، بھاگ یہاں سے. اس نے اس کی بے عزتی کر دی ہے نا. اسی بھاؤ ہو رہی ہے نا بے عزتی ہمارے یہاں، یہی بھاؤ چل رہا ہے نا بے عزتی کا. گالی دینے والے نے گالی سننے والے کی بے عزتی کر دی، یہی بھاؤ چل رہی ہے نا بے عزتی. ارے بولو نا بھائی، یہی بھاؤ چل رہا ہے. یہ بھاؤ ٹھیک ہے؟ ارے یہ مارکیٹ کا بھاؤ ٹھیک ہے؟ گالی بکنے والا عزت دار اور گالی سن کے جواب نہ دینے والا بے عزت ہو گیا، ذلیل ہو گیا. یہ کون سی کتاب میں پڑھا ہے؟ یہ تم کہتے ہو، اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے اللہ نے اس ابو جہل کو عزت نہیں دی جو گالیاں بکتا تھا، اللہ نے اس بلال حبشی کو عزت دی ہے جو گالیاں سن کے جواب نہیں دیتا. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اصحاب رسول، نعرہ تکبیر. بے شک. حق ہے. دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ. چودھری نے اسے کہا تو مجھے سمجھائے کہ بھاگ یہاں سے. چلی گئی، اللہ والی تھی، راستہ نہیں بدلا، آتی رہی جاتی رہی کہتی رہی. دوسرے دن پھر گئی، کہنے لگی چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے. اس نے کہا پھر آ گئی، پھر نماز کے لیے کہے گی، مگر اسے کل والا دودھ یاد تھا، بڑا مزے کا تھا، بڑا ذائقے کا تھا، دودھ تو پی لیا. کہنے لگا نماز کے لیے دیکھوں گی. کہا پاؤں دباؤں؟ نماز کے لیے نہ کہنا. دیکھتی ہوں چودھری صاحب. پاؤں دبانے لگی، دباتے 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 چودھری کو پھر نیند آ گئی. اور جیسی خراٹے شروع ہوئے، چودھری صاحب میں تو جا رہی ہوں، آپ کو بھی نیند آ رہی ہے، اگر اجازت دو تو فجر کی نماز کے لیے اٹھاؤں. ابھی پورے لفظ نہیں بولے، برا نہ ماننا، غصہ نہ کرنا چودھری، ناراض نہ ہو جانا. نماز کے لیے اٹھاؤں، لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں. زناٹے دار لات ایک چودھری کے ماری، چودھری نے اس عورت کے ماری، اور جیسی ماری ہے وہ بیچاری نیچے گری
اور گرتے ہی اس کا منہ پھٹ گیا، اس کا منہ پتھر میں لگا، پتھر نے اس کے ہونٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ میں سے اس کا ہونٹ الگ الگ ہو گیا اور نیچے کو اس کے خون کے قطرے گرنے لگے۔ ایسی گری مگر نہ جانے کتنی نیک عورت تھی، پلٹ کے گالی نہیں دی، پلٹ کے یہ نہیں کہا میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی تھی، جاہل مجھے مار رہا ہے، بلکہ اپنے برتن اٹھائے، نیچے کو سر کیا، ہونٹ پہ اپنا دوپٹہ رکھا اور روتی بھی نکل گئی۔ نہ جانے کیسی نیک ماں ہوگی جس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی، اس کا باپ کتنا بلند مرتبے کا انسان ہوگا جس کی بیٹی اپنے باپ کی تربیت کا ایسا جوہر دکھا رہی ہے، مگر رکی نہیں، آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی۔ کئی ہفتوں کے بعد چودھری کو تھوڑا رحم آیا، کہنے لگا یہ بتا میں تجھے گالی دیتا ہوں، ٹھوکر مارتا ہوں، پھر بھی آتی ہے، چودھری کی بیٹی ہے، تجھے کیا لالچ ہے مجھ سے جو گالیاں اور لات کھا کر بھی اور مجھ سے چوٹ لگنے کے بعد بھی تو نے اپنا راستہ نہیں بدلا، کیوں آتی ہے، تجھے کیا لالچ ہے؟ وہ لڑکی سر اٹھا کے بولی سن چودھری اور کوئی لالچ نہیں، میرے ماں باپ نے مجھے نمک حرامی نہیں نمک حلالی سکھائی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چودھری میرے نبی فرماتے جب بے نمازی مرے گا جو اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، جو اپنے رب کو رب نہیں کہتا، مرتے وقت اس کو اتنا پیاس لگے گی 7 سمندر کا پانی بھی پی لے گا اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ چودھری جو اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں، چودھری بے نمازی قیامت کے دن فرعون اور نمرود کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اے چودھری تو بے نمازی رہا تو میرے بچے بھی بے نمازی ہو جائیں گے، اسی وجہ سے میں پٹتی ہوں، چوٹ کھاتی ہوں، تجھ سے گالیاں کھاتی ہوں، مگر تجھے چھوڑ کے نہیں جاتی، تجھ سے کہتی ہوں اور کوئی لالچ نہیں۔ اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ چودھری کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کہنے لگے صبح کا تو مجھے نہ اٹھانا، صبح کو میں تجھے اٹھا دوں۔ ہے واہ، بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ چودھری نے صبح کو اس کو اٹھا دیا، صبح کو اٹھی اللہ والی تو آنکھوں میں آنسو لے کے اٹھی، اور جب دیکھا کہ آدمی سجدے میں ہے تو پھر وہ بھی جذبات پہ اپنے قابو نہ پا سکی، سجدے میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے روئی اور کہنے لگی او میرے بے پناہ طاقتوں والے، میں کمزور ہوں، دل نہیں بدل سکتی، تو دلوں کو بدلنے والا ہے، اے میرے کریم اسے یہاں تک لانا، اس کی مار کھانا، اس کی لاتیں برداشت کرنا، اس کی گالیاں، میں تو بہتر جانتا ہے کتنی تکلیف کے بعد میرا آدمی تیرے سامنے جھکا ہے، تو اسے وہاں سے تیرے سامنے جھکا دینا میرا کام تھا، اب آگے قبول کر لے، تیرا کام ہے مالک، قبول کر لے میرے کریم۔ ایسی روئی اللہ نے اس کے آدمی کا دل ایسا بدلا کہ پھر تہجد تک کی کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، 5 وقت کا تو ایسا نمازی بنا، اپنے گھر کے آنگن میں بڑی مسجد بنوائی اور اس نے پھر الگ الگ جگہوں پہ تبلیغ کی، اس کے 100 نوکر نمازی، اس کی 2 بیویاں نمازی، اس کے سارے بچے نمازی، اس نے پھر علاقے میں نمازی کے لیے تبلیغ کی، علاقے میں نمازی بن گئے، اس نے ہر گاؤں میں اپنے پیسے سے ایک مسجد بنوائی، یہاں تک کہ میاں ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا، ایک عورت نے پورے علاقے کو بدل کے رکھ دیا۔ جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ اپنے زمانے کا قطب الاقطاب تھا، جس کو مفتی اعظم نے قطب کہا، اس کا نام سلطان محمد باہو تھا، جس نے لکھا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں، کی لینا علم نہ پڑھ کے ہوں۔ جب ماں باپ نماز پڑھے پنجاب میں تو بیٹا سلطان باہو بن کے پیدا ہوتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھے بریلی میں یو پی میں تو بیٹا احمد رضا اعلیٰ حضرت بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں جب معین الدین اجمیری کے تو بیٹا خواجہ خواجگان ہند الولی بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھے عبد القادر جیلانی کے تو بیٹا غوث اعظم جیلانی بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھے حسین اعظم کے تو بیٹا کربلا کے میدان میں سر رکھتا ہے اور کہتا ہے میری ماں فاطمہ آپ نے بھوکے پیاسے سجدے کیے، آپ جب عشاء میں سر رکھتی تھی تو فجر میں اٹھا بھی لیتی تھی، مگر حسین جب کربلا کے میدان میں سر جھکائے گا تو جھکائے گا کربلا کے میدان میں، اٹھائے گا قیامت کے
کے میدان. واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شہیدان کرب و بلا سید شباد حسین قبلہ نعرہ تکبیر واہ زندہ باد زندہ باد واہ ماں باپ ہی بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں, ماں باپ ہی بچوں پہ ظلم کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے بچے جو پاگل ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ پاگل بچے. میری زندگی کا سب سے خطرناک مائکوں میں سے ایک مائک ہے, مگر اللہ نے مجھے اتنا اچھا مائک دیا ہے میں کسی مائک کی کوئی شکایت نہیں کرتا. شکر ہے اس رب کا. اللہ کی نعمت ہے, انسان کسی لائق نہیں. توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ یہ پاگل بچے جو پیدا ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ اس پہ کیمبرج یونیورسٹی نے, آکسفورڈ نے اس پہ ریسرچ کیا اور وہ کہتے ہیں یہ ماں کے پیٹ میں بچے تھے 70% باپ نے ماں کو مارا. ہمارے مخدوم بھائی مدینہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کو دیکھ لو. یہ آج یہاں ہیں, یہ 15-20 دن کے بعد مکے اور مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے. بے شک سبحان اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب سنو, باپ نے ماں کو مارا, اس جاہل کو کیا خبر کہ بیوی کو اس حال میں مار رہا ہے نا؟ مارا تو تھا اپنی بیوی کو, اثر بچے پہ ہو گیا. اب دلی دکھا لے, چنئی دکھا لے, بنگلور دکھا لے, اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. اب سنو, میڈیکل سائنس کہتا ہے عورت جب اور جاتی ہے دکھانے کے لیے ڈاکٹر کو تو وہ کہتا ہے دیکھو ٹینشن لوگی تو بچے پہ اثر, بولو تو میرے بھائی, آپ میں جو گونگا نہ ہو وہ بولے, بچے پہ اثر بڑھے گا. ٹینشن لوگی تو بچے پہ اثر بڑھے گا. اچھی چیزیں کھانا, پریگنینسی میں سیب کھانا, آئرن بڑھے گا, امرود کھاؤ گی وٹامن ڈی بڑھیں گے, اور اگر لیمو پیو گی وٹامن سی بڑھیں گے, اگر بادام کھاؤ گی وٹامن تو پھر آئرن بڑھے گا, اگر تم کھاؤ گی انار تو پھر خون بڑھے گا. اب مجھے بتاؤ اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ واہ سبحان اللہ. بے شک حق ہے, ضرور ہوگا ضرور ہوگا. زندہ باد زندہ باد. بے شک. ابھی ویلنٹائن ڈے گزرا ہے 14 فروری. جی جی جی. یہ ایک انگریزوں کی بڑی بری رسم ہے, جی اتنی گھٹیا رسم ہے, اگر اس کے میں آپ کو تشریح کر دوں تو آپ کو شرم آنے لگے گی. مگر مسلمانوں کی بچیاں ہوٹلوں میں پکڑی گئیں, مسلمانوں کی بیٹیاں جب ہوٹلوں میں نظر آنے لگے, تم نے تو بھیجا تھا اسکول مگر وہ کہاں ہے تم نے اس کی فکر نہیں کی. جب آپ کو اس کی فکر ہی بند ہو جائے, مسلمانوں کی لڑکیاں جب کافروں کی موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ جائیں اور جب غیروں کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے ان کی ویڈیو وائرل ہوں اور پھر بھی ہم ناک والے بنے. 10 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں مسلمانوں کی غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی. اللہ. اگر تم نے آج اپنے گھر کی فکر نہ کی تو لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں. جی بے شک بے شک. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جی بے شک. بیٹیوں کو اپنی سمجھاؤ, بچپن ہی سے نماز کی پابندی کرو, بچپن سے انگلش. ابھی میں آ رہا تھا تو ایک لڑکی تھی تقریباً 6 سال کی 7 سال کی, وہ پہنے ہوئی تھی کیا جینز کی پینٹ. میں رکا ابھی آ رہا تھا تو, اور میں نے اس سے کہا بیٹی تمہارا کیا نام پوچھ کے میں نے پھر اس بیٹی سے کہا میری بیٹی یہ جینز نہ پہننا, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا ہے, یہ غلط ہے. آج سے 12 سال پہلے میں نے ایک لڑکی کو کہا تھا اس کے باپ سے تمہاری بیٹی یہ 11-12 سال کی تھی وہ اس وقت, کہ تمہاری بیٹی انگریزی لباس پہن رہی سمجھاؤ, تو مجھ سے بولا تم اپنا کام کرو یار. اور پھر 12 سال کے بعد اس کے اسی باپ کو داڑھی والے کو میں نے دیکھا کہ وہ تھانے کے اندر تھا اور اپنی بیٹی سے ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا غیر کے ساتھ جا رہی ہے, میری بیٹی ناک کٹ گئی, میری یہ ہو گئی وہ ہو گئی. جب وہ موٹے موٹے آنسوں سے رویا تو بیٹی نے دھکا مار کے کہا چل بڈھے, جب تجھے سمجھانے کا وقت تھا تب تو نہیں سمجھایا, اب جب میں بگڑ گئی تو اب کیا سمجھانے آیا ہے. اللہ.
مسلمانوں ہم حیادار قوم تھے، حیادار. آپ کو تو اس کی دیکھو 2 منٹ سن لینا. حضور پہ سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا تھا؟ طائف میں. جی کہاں پہ ہوا تھا؟ طائف میں. حضور کے پتھر مارے ہیں کب؟ جی ظالموں نے پتھر حضور کے مار رہے ہیں. ایک پتھر مارا، حضور پاؤں اٹھا رہے ہیں تو دوسرے پہ مار رہے ہیں. حضور بیٹھ رہے ہیں نا تو اٹھا کے مارتے ہیں. زید بن حارثہ جب یہ بات بیان کرتے تھے نا تو بہت روتے تھے. اور میں نے بھی جب اس کی نازکی کو سنا ہے نا، پہلی بار پڑھا ہے، میرا دل بھی اندر سے مچل گیا ہے. آپ کو بتا رہا ہوں کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں، سنو ذرا دھیان سے. اتنے پتھر. امی عائشہ نے پوچھا حضور احد والے دن سے بھی سخت دن کوئی آپ پہ گزرا ہے؟ آپ کے چچا کے کلیجوں کو چبایا گیا، ان کی ناک، ان کے کان کاٹے گئے، اب اور سب کچھ ان کے ساتھ کیا گیا. آپ کے اس سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ پر میں ہاں طائف والا دن، طائف والا دن جب میرے پتھر مارے تھے، پوری میرے نبی پاک کی پنڈلیاں پھٹ گئی میرے حضور کی. میرے ماں باپ قربان ہو میرے سرکار پر، میری نسل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی میرے آقا کریم کی پنڈلیاں پھٹ گئی پوری. اور حضور کو زید بن حارثہ عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں لے کے گئے تو اس نکال لے ان کو انگور کھلا دے. وہ مکے کا رہنے والا تھا عتبہ، حضور کا دشمن تھا، مگر یہ دیکھ کے اس کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ جو کھلا دو. تو عداس اس کا نوکر تھا، وہ لے کے گیا. دھیان کرنا، انگور کا لیجئے یا انگور. حضور نے بسم اللہ شریف پڑھی، انگور منہ میں رکھا. توجہ کرنا، ہماری نظر میں اسلام کی کیا حیثیت ہے، ایک مسلمان کی کیا حیثیت ہے. ہمیں کوئی فکر ہی کوئی نہیں ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں، ہماری بہنیں کدھر جا رہی ہیں، ہماری بیویاں کیا کر رہی ہیں. ہمیں صرف پیسہ، دولت، مکان، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مگر سنو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری طرف دیکھو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میری طرف غور کرو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ جو عداس ہے اس نے حضور نے بسم اللہ شریف پڑھی. اس نے کہا آپ بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ پر میں آپ کہاں کے رہنے والے؟ وہ کہنے لگا میں نینوا کا. حضور نے فرمایا کہ جہاں کے یونس ہیں. کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. تو وہ کہتا ہے، زید بن حارثہ کہتے ہیں، وہ آگے بڑھا اور بولا میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. وہ غلام آگے بڑھا نا تو کہتے ہیں اتنا درد تھا میرے حضور کو، اتنے پتھر برداشت کرنے کے بعد بھی جب ایک آدمی نے یہ کہا نا میری بہنوں میری بیٹیوں سنو، تو میرے حضور مسکرانے لگے. ایک آدمی جب بولا کہ میں ایمان لاؤں گا تو میرے حضور مسکرانے لگے. زید بن حارثہ کہتے ہیں میرے نبی پاک اتنے سخت زخموں کے باوجود مسکرائے. ایک آدمی ایمان لایا. پہلے لوگ یہ کہتے تھے یہ افسانہ ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے کہ تیرے چوٹ لگی تو میرے درد ہوا، تیرے ہاتھ میں چوٹ لگی تو میرے درد ہوا، تجھے نیند نہیں آئی تو مجھے نیند نہیں آئی، یہ شاعری ہے. مگر اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص، تمہارا مشقت میں پڑ جانا بھی میرے محبوب پر گنا گزرتا ہے. یعنی تم تکلیف میں ہوتے ہو، حضور کو تکلیف ہو جاتی ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے. یار ذرا توجہ تو کریں میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے. جی مدینے میں ایک عورت دعا کر رہی ہے. 5-10 منٹ اور بولوں یا ختم کر دوں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. نہیں میں جتنے دیر بولتا ہوں اتنی دیر ہی بولوں گا. دل لگا کے بولیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کرے تو آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی اگر میری باتوں پہ عمل کر لیا نا تو میری بخشش بھی ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو میرے ماں باپ کی بھی بخشش ہو جائے گی. سبحان اللہ. آمین آمین. مدینے میں ایک صحابیہ دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں. کیا دعا کر رہی ہے؟ میرے نبی جنگ، باپ جنگ میں ہے، بھائی جنگ میں ہے، مگر یہ دعا نہیں نکل رہی باپ بچ جائے، بھائی بچ جائے، بیٹا بچ جائے. دعا یہ کہہ رہی ہے میرے نبی جنگ. کسی نے آ کے کہا حضور جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. اللہ. تیرا باپ شہید ہو گیا. میری بہنیں میری بیٹیاں سنیں، باپ مر جاتا ہے تو جیتے جی تو باپ کو رلاتے ہیں، پھر باپ مر جاتا ہے تو پھر اس کی میت پہ روتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اپنے دوستوں کے ساتھ گھوما پھرے گا، باپ سے بات نہیں کرے گا، مرنے کے بعد پھر ڈرامہ دکھائے گا. باپ ہے. باپ کی طرح دنیا میں کوئی دوسری ہستی میری بولے دوسری ہستی نہیں ہے. ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہی ہے. نہ ماں کا کوئی بدل ہے نہ باپ کا کوئی بدل دنیا میں ہے. اچھا دیکھیں
باپ کے ایک آدمی بولا میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میرے بچے چھوٹے، میں نے کہا تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا، کہا کچھ تعویذ، میں تعویذ نہیں دیتا، میں تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں، عید آنے والی ہے، کبھی گلے ملے ہو اپنے ابا سے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا مل لینا جا کے۔ کہنے لگا میں مجھے بھگا دیں گے یہ وہ۔ میں نے کہا تم نے درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ اب وہ سمجھا یہ کوئی عمل ہے، اس کے دماغ میں بات آئی، حالانکہ درود تو خود ایک عمل ہے، برکت والی چیز ہے، مگر اس کو میں نے سمجھانے کے لیے وہ گیا، عید والے دن خوش ہو کے آئے، میرے ابا مان گئے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے عید والے دن۔ میں نے کہا ابا مجھے معاف کر دو، گلے ملنا چاہتا ہوں۔ بھاگ یہاں سے۔ کہتے پھر اس نے گلے ملنے کے بعد پھر مجھے دھکا دے دیا۔ کہتے 3 بار دھکا دیا، میں جوان آدمی، میں نے اپنے باپ کو جکڑ کے اور گلے جب ملانا تو تھوڑی دیر تو مجھے ہٹاتا رہا، پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ میں نے کہا ابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار تو نے جتنی مجھے آج محبت دی ہے نا، اتنی پہلے دے دیتا تو میرے بیٹے میں کبھی تجھ سے ناراض نہ ہوتا، میری دولت تو ہے میرے لال۔ کہتے ہیں پھر وہ چسکی لے لے کے رویا۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، باپ جیسی نعمت دنیا میں دوسری کوئی ملے گی نہیں۔ میں آپ بیتی بتا رہا ہوں، 25 سال ہو گئے میرے والد دنیا سے چلے گئے، 25 سال ایک دن ایسا نہیں گزرا جو اپنے والد کو یاد نہیں کرتا ہوں، اور جب سے میں تقریر کرنا شروع کیا ہوں تب تو بہت ہی یاد آتے ہیں۔ سوچتا ہوں یا اللہ سب نے میری تقریر سنی، کاش میرا باپ بھی تو ایک میری تقریر سن لیتا، ایک تو سن لیتا۔ جس نے پودا لگایا تھا اس پودے کو دیکھ تو لیتا کہ پودا اب کیسا پھل دے رہا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تم نے اپنے باپ کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ باپ اس دن نہیں مرتا ہے جس دن اس کی موت آتی ہے میرے بھائیوں، وہ اس دن مرتا ہے جس دن بیٹا اس سے تیز آواز میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے کبھی میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، تو باپ ماضی میں جا کے رونے لگتا ہے۔ وہ پیچھے جاتا ہے، کہتا ہے میں نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ برسات دیکھی، نہ میں نے کوئی ساتھ دیکھی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا کیا کرتا رہا، اپنی جوانی میری کب ختم ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اپنے بچے کو پالتے پالتے آج یہ جوان ہو کے یہ کہہ رہا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ او ماں کی موت کے بعد رونے والوں، ماں وہ ہستی ہے کائنات میں نہ ماں کی طرح کوئی دوسرا مل سکتا ہے نہ باپ کی طرح۔ ماں اگر دعا کر دے، خدا کی قسم سارے ولیوں کی دعائیں اتنا کام نہیں کریں گی جتنا ماں کی دعائیں کام کرتی ہیں۔ ماں کی دعائیں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں۔ ماں کی دعائیں لیا کرو، باپ کی دعائیں لیا کرو۔ وہ سیابیہ دعا کر رہی ہے، یا اللہ میرے نبی جنگ بے شک کا حضور جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا۔ تیرا باپ شہید۔ اچھا اس نے نا تیرا باپ کے بعد 7 بھائی بھی شہید ہو گئے، بیٹا بھی۔ اچھا 3 موتوں کا غم بڑا ہوتا ہے نا؟ بولو میرے بھائی، جی جی ہوتا ہے نا؟ ہے نا؟ ہاں تو گئی نا، تو دیکھو جب وہ میدان جہاد میں گئی نا تو عورتیں پیچھے پیچھے دیکھیں، اچھا وہ پردے میں گئی، بے شک سبحان اللہ۔ ایسا نہیں موت ہو گئی بھاگے، نہیں، پردہ کر کے باقاعدہ بالکل مسلمان بن کے۔ ہمارے یہاں کی عورتوں کو موت آتی ہے شادیوں میں مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں، فٹنگ کا لباس، تنگ کپڑے، اور تعویذ لکھوانے جانی ہے، میاں سے کوئی ایسا تعویذ دے دو میرا آدمی مٹھی میں آ جائے۔ اور وہ بھی جو بیٹھا ہے بہت بڑا ڈھونگی ہے، اس کو بھی پتا ہے یہ ہونا تو کچھ ہے ہی نہیں، کہہ دو پیسے مجھے بھی لینے ہی ہیں۔ وہ کہتا کوئی ایسا تعویذ دے دو، انہوں نے کہا بالکل 2000 روپے لگیں گے۔ ہاں 2 تو 3 دے دوں گی میں، مٹھی میں آ جائے گا؟ ہاں آ جائے گا، حالانکہ اسے پتا ہے یہ ہونا نہیں ہے، اس کی والی خود اس کی مٹھی میں نہیں ہے، مگر اس کو کہنے میں کیا جا رہا ہے، لیجئے صاحب یہ لے لیجئے، جب تک بے وقوف زندہ ہیں عقل مندوں کی روٹی روزی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میری بہن میری بیٹی شادی میں جا رہی ہے سچ کے، پارٹی میں جا رہی ہے سچ کے، رشتہ داری میں جا رہی ہے سچ کے، اور جس نے کپڑے لا کے دیے ہیں اس بیچارے نے مزدوری کر کے اسے وہی کپڑے بیکار پہن کے دکھا رہی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے، میلے کپڑے، بغیر پریس کے کپڑے، بغیر دھلا ہوا منہ۔ اب یہ بتا تو اس سے محبت کون کرے گا؟ وہی باہر کے لفنگے اور باہر کے بگڑے ہوئے لڑکے تجھے دیکھیں گے۔ اگر تو اپنے آدمی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی تبھی تو وہ تجھ سے محبت کرے
کرے گا. میری بہن میری بیٹی کسی تعویذ کی ضرورت نہیں. اگر اپنے آدمی سے محبت چاہتی ہے تو وہ کر جو نبی کی بیٹی نے کیا ہے. جو کہ پوری کائنات کے سارے میاں کے تعویذ ایک طرف اور نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا طریقہ ایک طرف. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر جاتا تھا تو میری بیوی مسکرا کے سلام کر دیا کرتی. سبحان اللہ, بے شک حق ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بتاؤ آدمی کو تو نہیں دکھا رہی سچ کے, دوسرے کو دکھا رہی ہے. حرام ہے یہ, بے شک. فٹنگ کا لباس حرام. وہ عورت گئی نا پردے میں, عورتیں پیچھے پیچھے چلو دیکھیں کسے دیکھتی ہے. میرے بھائیو اپنے ایمان چیک کرو, میں اپنا کر رہا ہوں. گئی اور جا کے نا عورتیں پیچھے باپ کو دیکھے گی, بھائی کو دیکھے گی, کس کے جنازے سے جا کے چپٹے گی, مگر نہ باپ کے, نہ بھائی کے, نہ بیٹے کے. وہ تو ادھر گئی جدھر حضور تھے اور اونٹنی کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی. سرکار نے اسے دیکھا, دعا کی, اللہ تجھے صبر دے. میری بہنیں سنیں, تیرا باپ, تیرا بھائی, تیرا بیٹا شہید ہوا ہے, اللہ تجھے صبر دے. رونے لگی. یا رسول اللہ, پورے میدان میں دیکھ لیا, آپ نظر آ گئے, آپ سلامت ہیں تو میرا کچھ نہیں بگڑا, میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ. پھر جب گئی نا میدان میں اپنے باپ بھائی کے جنازے پر, تو جیسے عورتیں روتی ہیں نا, کوئی مر جائے تو دیکھتی نہیں دوپٹہ کہاں گر گیا, پردے میں بالکل. کہا باپ بھائی بیٹے سب کے جنازے اٹھ گئے اور تو پردے میں ابھی تک ہے, سب کی شہادتیں ہو گئی, تیرا پردہ نہیں بھولی. کہنے لگے جس پردے کے لیے شہادت ہوئی ہے اگر بیٹی نہیں کرے گی عمل تو پھر کون کرے گا. بے شک, سبحان اللہ, حق ہے, بے شک. زندہ باد زندہ باد. اب میری بہنیں جو فٹنگ کا لباس پہنتی ہے قیامت کے دن تو جواب دیں گی. جی, جسم کی صحت ختم ہو جائے گی مگر گناہ باقی رہ جائیں گے. اب سنو, میری طرف توجہ کرو. ایسی عورتیں ہم مسلمانوں میں نظر نہیں آتی نا, مگر اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں. یہ وصیت میں نے کر دی ہے, میں مروں, میرے کوئی مجھ پہ مہربان کرم کرے تو وہاں سے ایک جوتا لائے فلسطین کی اس لڑکی کا جس نے یہ بیان دیا ہے, اور میرے مرنے کے بعد میری قبر کے اندر تختے لگانے سے پہلے سینے پہ وہ میرا جوتا رکھ دے. یہ میری وصیت ہے. کون؟ تاکہ اللہ مجھے بخش دے, میرے جیسے پاپی کی بخشش ہو جائے. کون؟ وہ جو لڑکی جس نے یہ بیان دیا ہے, ان میں سے کسی ایک لڑکی کا جو بیان دیتی ہیں, ہم رات کو سوتے ہیں, پہلے قرآن پڑھتے ہیں, پھر پردہ کرتے ہیں, برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے برقع تو اوڑھ کے کوئی نہیں سوتا, پردہ کر کے تو کوئی نہیں سوتا. اے فلسطین کی شہزادیوں, تم کیوں سوتی ہو؟ کہ جب بم گرتے ہیں اور گھروں میں جب ملبے بن جاتے ہیں, میزائل گرتے ہیں, تو جب گھروں میں سے لاشیں نکلتی ہیں ملبوں میں سے, تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہوں, بے پردہ نہیں, تاکہ قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو تو عرض کر دیں, اے اللہ کے رسول, ہمارے بچے بھوک سے مر گئے, ہمارے جوانوں کی لاشیں بھی نہیں ملی ہم کو, مگر ہم نے پردہ نہیں. کاش میں اپنی بہنوں کو سمجھا دیتا جنہوں نے انسٹاگرام پہ اس امت کو بدنام کیا ہے. کاش میں ان بیٹیوں کو بتاتا جنہوں نے فاطمہ نام رکھ کے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ناچنا شروع کیا ہے. او میری بیٹیوں, میری بہنوں, تم امریکہ کی ٹینوں نہیں, تم تو امریکہ کی کسی ٹینوں اور تم امریکہ کی کسی انگریز عورت کی غلام نہیں ہے, تم تو مدینے کی فاطمہ الزہرا کی کنیز ہو. تم نے یہ کیا کر لیا؟ یہ بیٹوں, میری بہنوں, یہ ہاتھ جوڑ کے حضور ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے, توجہ ہے آپ کی؟ جی, بے شک. حضور ملنے کے لیے گئے, سرکار آواز دی فاطمہ اندر آ جاؤں, ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں, عمران میرے ساتھ ہیں ان کو نہ لائیں. کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ ابا انہیں نہ لائیں. فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں. حضور نے جب کئی بار پوچھا نا تو پھر اندر سے آواز آئی, ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. اللہ. حضور اندر گئے, چادر بھجوائی, چادر بیٹی نے اوڑھی, کہا میری بیٹی بڑا چہرہ رنگ پیلا ہو رہا ہے. یار باپ تو ایسے فون کر کے پوچھ لے تو بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اب حضور نے جا کے پوچھا میری بیٹی, اللہ کا شکر ہے ابا, وہ فاطمہ بڑا چہرہ کمزور ہے, پیلا ہو رہا ہے, گڈھے پڑ رہے ہیں آنکھوں میں, کیا بات؟ اللہ کا شکر ہے. وہ بتانا میری بیٹی کیا بات ہے؟ معلوم کیا کہا؟
ابا اور کوئی بات نہیں میرے ابا، اللہ کا شکر ہے، بس بات یہ کہ آپ کی بیٹی نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، اس کے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے۔ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میری فاطمہ اگر تو نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا، تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے۔ کس نبی کو بلایا ہے، کس پیغمبر کو بلایا ہے، کس عظیم الشان ہستی کو بھولے ہو۔ اما عائشہ فرماتی حضور کے پیٹ پہ پتھر بنے، ایسے دعا کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ ابن عباس کہتے ہیں حضور کو خبر میں نے رکھ دیا حضور کی تربت، پھر میں نے کہا دیکھوں ایک بار حضور کو دیکھ تو لوں۔ کہتے ہیں میں نے جب چہرہ پہ سے کفن ہٹایا تو حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے قریب جا کے دیکھا کس کو پکار رہے ہیں؟ کسی نے کہا حضرت علی کو نہیں، ابو بکر صدیق کو نہیں، امام حسن حسین کو نہیں، اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں، نہیں، کس کو یاد کر رہے تھے حضور؟ کہتے حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے اور سرکار فرماتے تھے امتی امتی امتی۔ ہم نے کیسے دلا دیا؟ یہ بتاؤ نوجوانوں، سب سے پوچھ رہا ہوں، ان آنکھوں سے جن آنکھوں سے تم نے انسٹاگرام اور فیس بک پہ فلمیں دیکھ لی، آنکھیں گندی کر لی، کیا قبر میں جا کے ان آنکھوں سے حضور کو پہچان سکتے ہو؟ بتاؤ، کب تک نہ ڈرو گے بولو، کب تک نہ کہو گے؟ جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھے گے، اٹھایا جائے گا۔ میں تقریر کرتے مر گیا تو تقریر کرتے وہ اٹھوں گا، نماز پڑھتے مر جاؤں نماز پڑھتے اٹھوں گا، سجدہ کرتے پڑھوں اگر مروں تو سجدہ کرتے اٹھوں گا۔ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھیں گے، حضرت امام حسین سجدہ کرتے کرتے اٹھیں گے، مولا علی نماز پڑھتے پڑھتے اٹھیں گے، حضرت عمر فاروق اعظم نماز پڑھتے پڑھتے اٹھیں گے، مگر وہ کتنا بد نصیب ہے جو گندی فلم دیکھتے دیکھتے اٹھے گا۔ جی وہ کتنا کم نصیب ہے بدبخت۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تیز گاڑی چل رہی ہے، نوجوان کار کے اندر موجود ہے، اندر ویڈیو چل رہا ہے، فلم چل رہی ہے، ناچ رہی ہے ایک عورت، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی، پانچوں لاشیں، 5 جوان لڑکے، 25 سال سے اندر ان کی عمریں، جوان لاشیں پوسٹ مارٹم ہاؤس پہنچ گئی، شام تک نہیں آئی۔ او بھائی ماں تھک گئی، باپ تھک گیا، بہنیں تھکتے روتے روتے تھک گئی، کب آئیں گی لاشیں؟ کہ ان کے پاس وقت کم ہے ابھی، پوسٹ مارٹم ہاؤس والوں کے پاس، وہ چیرنے والوں کے پاس، لائن میں لگاؤ، لائن میں لگے ہیں، جو آدھا گھنٹے کی لائن برداشت نہیں کرتے تھے وہ کتنی لمبی لائن میں لگے ہیں کہ اب پوری رات لگے رہے، ناک میں مکھیاں بھنکنے لگی، کون کب تک مکھیاں ہٹاتا؟ آخر نظر لوگوں نے چرا لی، غرور کرنے والے کم۔ اچھا بولے وہ چیرتے ہیں، پہلے وہ چھینی اور ہتھوڑی سے چیرتے تھے، اب وہ چھینی نہیں، ہنسو مت، محبت میں وہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جی ایسا نہ کریں، سبحان وہ بات نہ اللہ تعالیٰ ہی محبت سے۔ میں بھی ایسی تقریر معلوم کیوں کرتا ہوں؟ مدینے جا کے حضور کو جواب دینا ہوتا ہے۔ ہاں کس منہ سے جاؤں گا؟ سرکار سے جا کے کہتا ہوں یا رسول اللہ میں نے تو جتنی باتیں کرتا تھا آپ کے کرم سے اپنے دل سے ہی کرتا تھا۔ جی آمین۔ سنو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے 2018 میں اپنے پڑوسی میں اللہ تعالیٰ دونوں بچوں کو بخشے، ایک کی 17 سال عمر، ایک کی 19 سال عمر، ایک کا نام ثاقب، ایک کا نام ساجد، دونوں بچے، دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے، انتقال کر گئے۔ ان کا پوسٹ مارٹم کے بعد میں نے ان کو غسل دیا تھا، اس کے بعد میں نے کسی کو غسل تو نہیں دیا، مگر مجھے وقت نہیں ملتا، مگر غسل میں دیتا ضرور ہوں۔ میں نے محمد علی فیضی کے ابا کو غسل دیا تھا، میں غسل ضرور دیتا ہوں، اپنے دل کی میل کو صاف کرنے کے لیے دیتا ہوں، ہے نا؟ مفتی معین الدین چترویدی صاحب آ رہے ہیں، آپ لوگ سب نعرے تکبیر، مفتی صاحب آ رہے ہیں، آپ جائیے مفتی صاحب، میرے بعد حضرت کی تقریر ہوگی، آپ سب لوگ بیٹھے رہیں ایسے، ہاں بیٹھے رہیں، بڑی مہربانی، آئیے بس مفتی صاحب بیٹھ جائیں گے میری تقریر، ہاں بیٹھے، تھوڑا سا بڑی مہربانی آپ کی، بیٹھ جائیں۔
بڑا مسئلہ ہے. آئیں درود پاک پڑھیں سب لوگ. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك صلوا عليه. بیٹھے بھائی 1 منٹ کی بات ہے, 1 منٹ کی بات رہ گئی, بس بیٹھ جائیں. 1 منٹ, 1 منٹ. مفتی صاحب آئیے, میں استقبال کرتا ہوں آپ کا. کھڑے ہو, بس میری 5 منٹ کی گفتگو رہ گئی. بس جس حال میں مرے گا اسی حال میں. یہ آنکھیں تمہاری ہیں؟ نہیں 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 میرے بھائی, یہ تیری آنکھیں نہیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آنکھیں اللہ کی امانت. اچھا آنکھیں بنی کیوں ہے, کیوں بنی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے دیدار کے لیے. اب قیامت کے دن یہ آنکھیں کہہ دے مالک تو نے دیا تو تھا اس وجہ سے کہ تیرا دیدار کرے, مگر اس نے تو گندا کر کے لایا ہے, پھر کیا ہوگا؟ اور وہ بچوں کو میں غسل دے رہا تھا, 17 سال کا ایک, 19 سال کا لڑکا, دونوں ایک ہی ماں کے. میں نے ان کو دیکھا کہ پہلے وہ کیا کرتے تھے نا, ان کے پاس چھینی ہتھوڑی ہوتی تھی تو پوری وہ چیر دیا کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ یہاں سے پورا پھاڑتے تھے, یہاں سے ایسے کر کے پورا یہاں سے لے کے پھاڑتے تھے. اب انہوں نے یہ کیا کہ ان کے پاس گلینڈر ہے, گلینڈر, یہاں سے ایسے چیرتے ہیں, ایسے چیرتے چلے جاتے ہیں, چیرتے, اور پھر اس کے آرگن جو بھی نکالنے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر موٹے موٹے سوئے سے اس کو سیتے ہیں, ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے سیتے ہیں نوجوانوں ایسے. اچھا یہ تقریر جو کر رہا ہے نا, اس کو بھی ایک دن غسل ہونا ہے, اور یہ جو سن رہے ہیں ان کو بھی غسل ہونا ہے. حضور فرماتے ہیں ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال, غسل دینے والا, تو وہ کہتا ہے ذرا نرمی کر, ذرا نرمی سے ہاتھ اٹھا. تیرے ہاتھ اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. مجھے بتاؤ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے, مجھے سب بتاؤ, تو پھر جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں تو دن رات سفر میں رہتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا مالک, مدینے میں ایمان والی موت عطا کرنا. نوجوانوں یہ بتاؤ کتنے مر گئے, کتنے مرنے کے لیے تیار ہیں, نہ عالم کو چھوڑے. میرا امام کہتا ہے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 اعلیٰ حضرت مجدد ہیں, ہائے وہ ایسے ہی نہیں کہیں گے, ہائے واقعی میں ہائے ہوگی. وہ کہتے ہیں ہائے تو سمجھ نہ پایا, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 5 لے کے گئے, 4 ایک کو قبر کے اندر رکھ کے 4 باہر آ گئے. روز ایسا ہی ہو رہا ہے, تو اب بھی غفلت میں ہے. نہ یہ عالم کو چھوڑے, نہ یہ جاہل کو چھوڑے, نہ مرید کو چھوڑے, نہ مرید کو چھوڑے, نہ پیر کو چھوڑے. جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی مر جائیں گے, مر جائے گا, اور جو سن رہے ہیں یہ سب مر جائیں گے. کسی کو نہیں چھوڑی. نوابوں کو موت آ گئی, سکندر مر گیا, چنگیز خان مر گیا, اکبر مر گیا, بابر مر گیا, چنگیز خان مر گیا. دنیا کا کوئی بادشاہ نہ بچا ہے نہ بچے گا, کوئی فرعون کوئی نمرود نہ بچا تھا نہ بچا ہے نہ بچے گا, سب مریں گے. کسی کو موت نہیں چھوڑے گی, موت سب کو آ جائے گی. میرے دوستوں میرے بھائیوں, اپنے رب سے توبہ کر لو, اس سے کہو مالک بھاگے ہوئے مجرم واپس آ رہے ہیں. ایک عورت ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, ایک آدمی کے پاس آ کے کہتی ہے میرے بچے بیمار ہیں, میرا آدمی بیمار ہے, بچے بھوکے ہیں, کچھ کھانے کو دے دے. اس نے کہا میں تجھے پسند کرتا ہوں, ایک رات میرے پاس آ جا, رات کو میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا جسم بیچنے نہیں آئی, واپس چلی گئی. دوسرے دن جب گھر پہنچی بچے رونے لگے, اماں کچھ لائی, ایک بچہ دامن پکڑ کے گر گیا, بے ہوش ہو گیا. ماں پہنچی, جا کے بولی میرے بچے بڑے بیمار ہیں, بھوک سے مر جائیں گے, کچھ کھانے کو دے دے, میں رات کو آ جاؤں گی, جو تیرا دل چاہے وہ کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ہاتھ اس کو لے گئی, کھانا کھلا کے بچوں کو سلا کے رات کو آئی, دروازے میں جا کے گاڑی والے اپنا اپنا گاڑی کا خیال رکھے. اب درود شریف پڑھ لی, درود شریف. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول جو الله. سانس سے نکلی ہے, جو سانس سے نکلی ہے وہ سب نے سنی ہے. جو تار پہ بیتی ہے وہ کس کو خبر ہے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا, میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. میرے بھائیوں وہ چلی گئی اس آدمی کے پاس, اندھیرا ہے, دروازہ بند ہے, کمرہ بھی بند ہے, آگے بڑھ رہا ہے, ہاتھ لگا رہا ہے اس عورت کے, وہ کانپ رہی ہے. جیسی ہاتھ لگائے ویسی کانپ کے نا آنکھوں سے آنسو نکلے. اے روتی کیوں ہے, کیا تجھے پیسے نہیں ملے؟ کہ پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی میرا رب مجھے دیکھتا ہے, اور جب میں اب زنا کروانے آئی ہوں
تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس سے یہی کہہ رہی ہوں، اے بے پناہ طاقتوں والے، تیری بندی اگر مفلس نہ ہوتی اور کمزور غریب نہ ہوتی اور بچے اس کے بھوکے نہ ہوتے تو کبھی یہ برا کام نہ کرتی. تو خود اس بات پر گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، بے حیائی نہ کی. تو مجھے معاف کر دینا اپنی بندی کو. میں کمزور ہوں، تو کریم ہے، دلوں کو بدلنے والے. ایسی روئی، اس کے رونے سے اس کا دل بدل گیا. بولے جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو نے میری آنکھیں کھول دی. اللہ کریم ہے. وہ چلی گئی. یہ رو رو کے سجدے میں رو گیا اور بولا مالک ایک دن آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگوایا. میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں، میں تو کتنا ڈکیت ہوں، میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں. ہاں اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. روتے روتے سو گیا. صبح کو دستک ہوئی دروازے پہ، کون؟ دروازہ کھولو. دروازہ کھلا. انہوں نے سامنے والے بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا میرا نام موسیٰ ہے اور اللہ نے تجھے سلام کہا ہے. علیہ السلام. کہنے لگے موسیٰ مجھے سلام اللہ نہیں کہے گا، میں تو عزتیں لوٹتا رہا، زندگی گزر گئی عزتوں سے کھیلتا رہا، غریبوں کی لڑکیوں کی. میرے جیسا دنیا میں خطا کار کوئی نہیں. میرے ایڈریس پہ غلط آئے ہو، یہاں اللہ سلام نہیں بھیجے گا، اللہ یہاں سلام نہیں بھیجے گا. کوئی توجہ کریں. موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے؟ بولا ہاں رات میں رویا تھا. کتنا؟ پوری بات بتا کے بولا. میری آنکھوں کے آنسو گال تک آئے تھے. موسیٰ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا سن، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے اے موسیٰ میرے بندے سے کہنا کہ اس کے اللہ نے اس کے آنسوں کو قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ. ایک بار میں معاف کر دیا. اللہ فرماتا ہے بندہ اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے گال پہ آ جائے، سارے گناہ معاف کر دوں گا. بتاؤ حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ایک منٹ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. یہ حضور کے نام پہ جان دے دے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نیچے ہاتھ کر لیں. علماء سے نہیں، آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. یہاں جان لینے کی بات نہیں ہے، حضور کی محبت کی بات ہے. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں. پورے مجمع میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ. اے بیٹا آپ آ جاؤ، جو سمجھدار لوگ ہیں باہر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. داڑھی رکھانے والے ادھر آ جائیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. کوئی مدرسے کا طالب علم نہ آئے. آؤ آؤ باہر آؤ. ایک منٹ ہنسو مت، میں نے منع کہا ہنسنا نہیں. آ جاؤ آ جاؤ. ماشاء اللہ. داڑھی منڈانا کٹانا ایک ہی برابر ہے، حرام ہے. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. نکل کے آؤ، کھڑے ہو جاؤ یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ. واہ. بیٹے بہت دن لگیں گے، ابھی سنبھلنے میں بہت دن لگیں گے. تقریر سننے کا خالی سننا جی. کیسے جاتی ہے تقریر؟ جی. ابھی مذاق کے سنی ہے، لطیفے سنے ہیں بس. ہاں آؤ بھائی میرے، اب ماشاء اللہ آئیے بھائی. یہ کتنے ذمہ دار لوگ آ گئے ہیں، سبحان اللہ. آپ سب کا مدینے میں سلام کہہ دوں حضور سے؟ اجازت ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ہو گئے. دیکھو اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے، خراب لڑکی سے بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، داڑھی سے شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو. جی. خراب لڑکی سے بچ جاؤ گے، کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. سبحان اللہ. زندہ ہے باد. کوئی اور عاشق رسول جو اس محفل رسول میں نکلے اور کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا اپنے نبی کی سنتوں کے لیے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے بیٹا بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ. تم نہیں، بڑے کسی انسان کو کہہ رہا ہوں. ادھر کوئی عاشق رسول ہے؟ ادھر کوئی محفل رسول میں آگے پیچھے سے نوجوان نکل کے آئے اور اپنے رب سے توبہ کرے، آ کے داڑھی منڈانے سے توبہ کرے، نماز چھوڑنے والی بری عادت سے توبہ کرے. ہمارے بھائی کے ہاتھ میں بچہ ہے تو بچہ لے کے آ گئے، قریب آ جائیے. سبحان اللہ. اس بچے کو بھی برکتیں ملیں گی. کوئی اور عاشق رسول ہے اتنے مجمع میں جو سنت رسول کا پابند ہو جائے؟ کوئی اور دیوانہ ہے حضور کا؟ میرا بھائی کوئی ہے نوجوان جو کہے میں حسین کا غلام ہوں، واہ. اپنی جان بھی دے سکتا ہوں حسین کے نانا کے لیے؟ بے شک. سبحان اللہ. ہے کوئی اور عاشق رسول مجلس رسول میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ہو گئے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹے عہد کر رہے ہو؟ 17 ہو گئے. میں سوچ رہا ہوں کہ 4 اور ہو جائیں تو مولا علی کی 21ویں ہو جائے گی. بے شک. کوئی اور عاشق رسول ہے جو سنت رسول کے لیے آگے بڑھے؟ آؤ میرے بھائی آؤ.
आओ आओ, ये एक और हो गया, अब 3 और की जरूरत है बस। कोई इधर से आगे से मेरा भाई आओ। अपने दामन शफात में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बेशक पीछे देखता हूं तो ये लोग बोलते हैं, जी मेरी वजह से बोलते हैं, सवाब की नीयत से नहीं बोलते, वरना तो मैं इधर देखूंगा तभी बोलेंगे जी। है ना। आप तो बोल रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं, है ना। अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। हमारे मुफ्ती साहब ये अभी पिछले साल मैं इनकी खिदमत में था, ये मदीने गए थे, सुभान अल्लाह। ये इस बार भी जाते मगर कोई मसला हो गया, इंशाल्लाह अगले बार जाएंगे इंशाल्लाह। 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए भाई, कितने हो गए भाई, जरा गिनना हजरत। मैं सोच रहा था देखो दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए पूरी, कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, पूरी एक मुट्ठी। हमारे काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बाल सफेद हो गए हैं मगर अभी जवानी तलाश कर रहे हैं, तो इस गफलत से बाहर निकलो, जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी। आला ने लिखा है कि बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनेगा, बैल ही रहेगा। बेशक 22 हो गए, हाथ ऊपर कर लो, मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद वादा करते हैं उलमा को गवाह बनाकर, न आज से कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह, है ना। है, दुआ करो, ऐ अल्लाह वादा करना हमारा काम था, इस्तकामत अता करना तेरा काम है, बेपना ताकतों वाले अपने फजल से हमारे दिलों को बदल दे मौला। आमीन। हाँ बस बैठो अपनी अपनी जगह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है, बोलो जल्दी बोलो। नमाज। जो नमाजी बनना चाहता हो वो सच्चा हाथ उठाए, नमाजी बनेगा इंशाअल्लाह। जो बनना चाहता हो, नमाज पढ़ना चाहता हो, पढ़ नहीं पाता हो, वो हाथ उठा के बाद दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह, नमाजी बनेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, मसलके आला हदरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। और बड़ी मेहरबानी आपकी, मैंने जो भी तकरीर की, जो गलती हो गई अल्लाह माफ करे, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मुसलमान में इस्लामाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। भाई मुझे बड़ा कमजोर आदमी हूं, नहीं इंशाल्लाह, नहीं बैठो आप लोग, मैं इंशाल्लाह फिर खिदमत करूंगा मेरे भाई, आपकी बात सर आंखों पर मेरे भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए, खुशियां तक। कोई उठ के ना जाए भी, हमारे मुफ्ती साहब क़िबला आ रहे हैं, मैं तो सिर्फ उर्दू में ही तकरीर करता हूँ, ये तो संस्कृत में भी तकरीर करते हैं। जी जी, ये मुझसे बड़े हैं, बहुत अच्छे इंसान है, ये अच्छी तकरीर करते हैं, अल्लाह ताला बरकत दे। आप बैठे आराम से, हमारे भाई से कहें कि मुझे तकरीबन अभी 15-16 दिन और तकरीर करनी है रमजान से पहले पहले, जी जी। रोज ही तकरीर करनी है, तो थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है। मैं 1.5 घंटा बोला हूँ, हालांकि 1.5 घंटा कहीं बोलता नहीं हूँ, 1.25 घंटा बोलता हूँ। मुफ्ती साहब के आने में देर हुई तो मैंने थोड़ा लंबा कर दिया। अल्लाह आपको खुशियां अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बैठे एक मिनट, बेटा बच्चों ने दस्तार हिफ्ज किया है, उनका सारा जितना भी कॉन्फिडेंस है टूट जाएगा, आप उठे तो 2 मिनट के लिए बैठो, बस उठना नहीं। लो भैया